ہر جگہ سے خبریں آئیں. ابھی یہاں سے جب ہماری لوگ جمع ہوئے تھے ادھر لبرٹی چوک میں, انہوں نے کہا کہ ہم عجیب عجیب لوگ دیکھ رہے تھے. ہاں ایک تو جنرل پبلک ہے نا, وہ تو ہماری آتی ہے, لیکن یہ عجیب قسم کے لوگ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساروں کو اشتعال دے رہے تھے کہ چلو وہ ادھر چلیں تو ادھر فلانے کنٹونمنٹ میں چلیں, یعنی وہ لوگوں کو اشتعال دے رہے تھے. اور یہ جو آپ نے دیکھا ٹرک سے اترتے ہوئے نامعلوم یہ سفید کپڑوں میں, یہی لوگ میں نے جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں میرا قتل کرنے کا پلان تھا, وہاں اسی طرح کے لوگ تھے. انہوں نے دوسرے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک اور پلان انہوں نے کیا تھا مجھے یہاں قتل کرنے کا, تب بھی تھا کہ وہ ہمارے کپڑوں میں یہاں آئیں گے اور یہاں سے گولی چلائیں گے تاکہ ہمارے پر ہی ہو. جو ہوا اب یہ جو گولی چلی ہے, یہ گولی کس نے, یعنی کون ذمہ دار ہے اس کا, کیونکہ ہمارے میں تو کسی نے گولی نہیں چلائی. سو دیکھیں یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں میں نے کبھی کسی قسم کا انتشار, میں نے کبھی کسی قسم کا وائلنس کی آج تک اپنی پارٹی کو اجازت نہیں دی, کیونکہ ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں الیکشن جیت کے آنا چاہتے ہیں. ہم کوئی اس طرح کے حربے نہیں استعمال کرنا چاہتے, یہ مافیا جو بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے, میں ذرا مجھے جو خاص تکلیف ہوئی جو عورتوں سے انہوں نے کیا, یعنی کون عورتوں سے اس طرح, یہ کیا یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے؟ یہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور ان کے ہینڈلرز یہ عورتوں کے اندر جس طرح ان کے اوپر خوف اور ہراساں پھیلاتے ہیں, یہ اس ملک کے اندر کبھی ہوا پہلے؟ کتنا خطرناک ہے. آپ مجھے بتائیں فرانس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے سامنے, پروٹیسٹرز کھڑے ہو کے پیٹرول بم مار رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. کبھی کسی نے گولی چلائی ہے وہاں؟ کبھی کسی کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اٹھایا گرفتار کیا ہے وہ جب سامنے ہوتے ہیں؟ کبھی کوئی لائن کراس کرتا ہے وہاں تب تو گرفتاری ہو جاتی ہے. گھروں میں چھاپے مارتے ہیں, آج سب کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, اور ساری لیڈرشپ اندر ڈال دی ہے جیل میں اس کے بہانے میں. اور پھر مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ٹی وی کے اوپر کیسے ایک دم میڈیا پہ کلیمپ ڈاؤن ہو گیا. جیسے ہی مجھے گرفتار کیا سارے میڈیا پہ سینسرشپ, صرف ایک سرکاری ورژن چلا جا رہا تھا, اور وہ ہمیں پتہ کدھر سے آ رہا تھا, ہینڈلرز ان کا ورژن چل رہا تھا. چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی, سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہیں پی ٹی آئی, ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو ہمیں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو, سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں, یہ ہیں, انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا, اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے, میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تشدد کریں گے, کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر, اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا, علی امین, ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے, کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا, ایئرپورٹ جا رہا تھا, ملک چھوڑ کے جا رہا تھا, جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے, اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے, اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں, اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے, اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں, کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے, مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا, جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور یا مقبول جان کو, ایک بزرگ آدمی ہے, یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے,
کیونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. اسے آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے، اس کو ذرا چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی یہ ایسی فیشزم، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے ملک میں، کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا ہے. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس